ان کا خاندان عیسائیوں کا خاندان تھا۔ والد نے، والدہ اور والد ان دونوں کی اولاد یہی ایک معروف تھے۔ تو والد نے کہا کہ میں اسے عالم بناؤں، اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنے عقیدے کا، اپنی تہذیب کا، اپنے تمدن کا، اپنے سوچ اور اپنے فکر کا، اپنے زاویہ خیال کے اندر اسے پروان چڑھایا جائے۔ تو انہوں نے معروف کرخی، بچہ تھے چھوٹے، پکڑا اور سیدھے لے گئے عیسائیوں کے سب سے بڑے درسگاہ میں حوالے کیا کہ اس کو پڑھاؤ۔ کمال ہے، انہوں نے دیکھا وہ خوبصورت بچہ ہے، بچہ بڑا ذہین ہے، یہ بڑا ہو کر اپنے کمال کے جوہر دکھائے گا۔ تو استاد مشفق نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور خیال آیا کہ جو دل کے اندر ہے یہ سارا میں اس کے دل کے اندر اتار دوں، تو لہذا آہستہ آہستہ اسے میں اپنی منزل پہ لے جانا چاہوں گا۔ تو پہلے ہی اس نے جو سبق پڑھایا وہ یہ کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، بچے کو فرمایا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تیسرے میں سے تیسرا ہے، اللہ تیسرے میں سے تیسرا ہے۔ پڑھو اللہ ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو حضرت معروف کرخی انہوں نے کہا پھر سناؤ کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو انہوں نے کہا هو اللہ احد۔ بچپنا ہے، بچپنا ہے، مراہقیت کا دور ہے، حد بلوغ کو نہیں پہنچے، چھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں وہ پڑھو ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو وہ پھر پڑھتے ہیں هو اللہ احد۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو یہ انا کی جگہ هو اللہ کہتے ہیں هو اللہ احد۔ ان کا ہوا کہنا یہ جو اشارہ ہے اپنے رب کی طرف، گویا بچپن ہی سے عرفان حاصل ہے۔ استاد نے پھر دراسہ دیا، شفقت فرمائی، مربت فرمائی، ہمدردی فرمائی، پیار فرمایا کہ بچے اس طرح نہیں ہیں، جو میں کہتا ہوں اس طرح کرو۔ کہ اچھا پڑھاؤ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو کہتے میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھے؟ کہ یہ سمجھا کہ هو اللہ احد، میں سمجھ گیا۔ تو وہ استاد خوش ہوئے کہ سمجھ جو گیا، تو گویا آ گیا میری طرف۔ کیا سمجھے؟ یہ سمجھ گیا هو اللہ احد۔ استاد نے پٹائی کر دی، اس قدر مارا، اس قدر مارا کہ منہ سے خون آ گیا۔ چھوٹا بچہ تھا، استاد غضبناک ہو گیا، مارا جو اس بچے کو، تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوش آیا، تو وہ تھوڑا سا وقت بچا کے استاد کی نظر سے بچ کے باہر جو نکلا تو بھاگنا شروع کر دیا۔ استاد نے سمجھا سو گیا ہوگا بچہ، اور یہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ بھاگتے 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 ایک ایسی جگہ پہنچے کہ نظر اس صاحب مکان کی نظر، اس صاحب خانہ کی نظر اور معروف کرخی اس بچے کی نظر جب آپس میں ملی تو یوں لگتا تھا کہ ازل کے بچھڑے ہوئے اب ملے ہیں۔ یہ ادھر لپکے، وہ ادھر جھکے۔ جب قریب ہوئے تو بچے کو نزدیک کیا تو فرمایا بیٹے کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں سے چلے ہو؟ کون ہو تم اور تیرے ساتھ کون ہے؟ تنہا ہوں، تنہا ہوں۔ تو فرمایا تم میرے بیٹے ہو، یہیں ٹھہرو۔ کہنے لگے ابھی نہیں، بیٹا مت کہو،
چونکہ میں اور ہوں آپ اور ہیں. باپ بیٹے کے درمیان جنس کا ایک ہونا ضروری ہے. ابھی ہم ایک نہیں ہوئے. نہیں بیٹے وقت آ گیا ہے, ہاتھ مجھے دو, تیری پیشانی میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے ماں باپ عیسائی ہیں اور تم روحانی بادشاہ ہو. لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر. ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ. نام تھا علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ. وہ تھے, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے مسلمان ہوئے. جب مسلمان ہوئے تو پھر پروان چڑھنے لگے. وہاں سے فوراً نکلے تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درس میں شامل ہو گئے. ان کے درس میں پڑھے. اور ان کے جو سب سے طریقت کے جو استاد تھے, فقہی استاد, شرعی استاد, اصولوں کے استاد, قول کے استاد, فعل کے استاد, الفاظ کے استاد, قرآن کے استاد, حدیث پڑھانے والے, فقہ پڑھانے والے امام اعظم ہیں. اور روحانی رہنمائی کرنے والے داؤد طائی ہیں. داؤد طائی ہیں. جب جوان ہوئے تو علم پڑھ کے مکمل ہوئے, روحانی کمالات پر وہ فائز ہوئے, تو خیال آیا بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کا نہ جانے کیا حال ہوگا. میں مسلمان ہوں, وہ عیسائی ہیں, مگر باپ اور ماں کا درجہ اپنی جگہ مسلم ہے. اپنے استاد سے کہنے لگے, حضرت حضور داؤد طائی سے کہا کہ میرے لیے کیا ارشاد ہے, میں جاؤں نا ایک دفعہ اپنی ماں اور باپ کو دیکھوں. کتنے سال گزر گئے ہیں, وہ بوڑھے تھے, نہ جانے ان پہ کیا گزری ہوگی. فرمایا جاؤ جاؤ. انہیں جاتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کرم کا ایک ذرہ چمکتا ہوا نظر آیا کہ ایک وقت آیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ نا گھر. کیا کہ وہ عرض کرنے لگے حضور جاؤں گا, لیکن مجھے ایک تکلیف بڑی ہے کہ میری ماں غیر مسلم ہے, وہ جناب کی بارگاہ میں اچھے الفاظ نہیں بولتی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں گھر جانا پسند نہیں کرتا. تو کاش کہ میری ماں بھی میری طرح حضور کے نام پر قربان ہو جائے, اس کا دل بھی, اس کی روح بھی, اس کی عقل بھی, اس کی زبان بھی. نبی پاک نے فرمایا پھر جاؤ گھر. پھر جاؤ گھر اور تماشا دیکھو. یہ گھر گئے, ماں دروازہ کھول کے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. جو ہی بیٹے پر نظر پڑی تو اس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا ہوا ماں, یہ کیسا ہوا؟ فرمایا ابھی تو رسول اعظم نے مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیا, اور وہ دعا جو تو نے وہاں منگوائی تھی وہ اب پوری ہو گئی ہے. یہ حدیث جب اس کی نظر سے, یہ فعل جب اس کی نظر کے سامنے, دل میں, خیال میں یہ جب آئی نا بات, تو کہنے لگے وہ تو رسول اعظم تھے, وہ تو رسول اعظم ہیں, وہ تو نبی مختار ہیں, جو منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی. لیکن میرے ماں باپ, ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ تو رونے لگ گئے. رونے لگے تو آہستہ آہستہ چلتے گئے, آنسو بہتے گئے. تو دعا کی, الہی میں اپنی ماں کو دوزخ میں جلتا دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ کریم, میں اپنے باپ کو دوزخ کے شعلوں کے حوالے ہوتا نہیں دیکھنا پسند کرتا. جس نبی رحمت کے طفیل تو نے کائنات کو وجود دیا ہے, انہی کے صدقے ان پر جہنم کی آگ حرام کر دے. یہ دعا مانگتے مانگتے جا رہے تھے. ادھر ماں دعا کر رہی ہے کہ اللہ کریم مجھے بیٹا ملا, چاہے جس مذہب میں بھی ہو, مجھے بیٹا ملا دے, چاہے وہ جس مذہب میں ہو. باپ رو رہا تھا, اللہ کریم میں ویسے بھی قریب المرگ ہو گیا ہوں, تو کیا وہ بیٹا مجھے نہیں ملے گا؟ ہم عیسائی ہیں, وہ جس مذہب کا ہو. سنا ہے کہ اسلام اس کو پسند تھا, مسلمان ہی صحیح, لیکن ملا تو دے, اللہ کا ملا تو دے. وہ ادھر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بیٹا ملے.
اور یہ ادھر دعائیں مانگتے جا رہے ہیں کہ ان کو جنت ملے. وہ بیٹا ملنے کی دعا کر رہے ہیں, یہ جنت میں ان کو لے جانے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو جب گئے, رات تھی, دستک دی, نوکنگ کیا, تو بوڑھے باپ نے کہا کون ہے دروازے پر, کون ہے دروازے پر؟ تو کہا معروف آ گیا ہوں, میں معروف آ گیا ہوں. بیٹے معروف ہو؟ ہاں. تو باپ نے دروازہ کھولا تو پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ ابھی یہ کلمات ختم نہیں ہوئے تھے کہ ماں کی طرف سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لگتا ہے بیٹے کہ تیری منہ سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو رہی ہے. اگر ہم عیسائی ہو کے, کافر ہو کے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ملے تو دعا قبول ہوئی, تم مومن مقرب ہو کے دعا جو کی ہوگی تو وہ تو قبول ہو گئی ہے. ہماری دعا قبول ہوئی کہ بیٹا ملے اور تیری دعا قبول ہوئی کہ جنت ملے. ہمیں در رسول مل گیا, ہمیں بارگاہ رسول میں رسائی ہو گئی ہے.